ان لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت، عقیدے کی طاقت، نظریے کی پختگی، اللہ پر، آخرت پر، قیامت پر، اور سب سے بڑھ کر مدینے والے کی زبان پاک پر، سب سے زیادہ جن لوگوں نے یقین کامل کر کے دکھایا وہ صحابہ اور اہل بیت۔ میں اور آپ فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، بے یقینیاں ہیں، وسوسے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان اور یقین کو کمزور کرتے۔ آنے والی نسل انتشار کا، افتراق کا، الجھاؤ کا شکار ہے۔ دوستو، صحابہ مضبوط ایمان والے لوگ تھے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی طاقتور ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان میں، یقین میں مضبوطی ہو تو بندہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں رہتا۔ ایک حدیث سنیے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کریم نے اسے کہا، یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے۔ اس سے لوگوں نے کہا، تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، مکر جاؤ۔ وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں۔ تو کہنے لگا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا، گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا، بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے،
मालदार कोई वादा कर ले तो दिल को तसल्ली है, कोई अमीर आदमी कह दे कि अब आप फिक्र ना करें तो फिर तो फिक्र चली गई। लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरे भाई आप बीच में से बैठ जाए ना, आपकी वजह से पिछलों को नजर नहीं आ रहा, जल्दी से बैठे, पीछे देखे नहीं बैठे, आप तो बड़े प्यारे लोग हैं, बैठ जाए जी, जल्दी से बैठ जाए। माशाअल्लाह, आप देखें ना, आपका तो डबल मजमा है और आपने खड़े करके उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। बैठ जाए, आप भी बैठ जाए भाईजान, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये दीवार के साथ खड़े, बैठ जाए, सलामती, अल्लाह बरकत दे आपको। सुनो मेरे अजीजों, याद रखना, मजबूत ईमान, ये कमजोर बातें छोड़ दें कि दुनियादारों की बातों पर तो यकीन करना, रब रसूल के वादों पर माज़अल्लाह। मजबूत, हजरत मौला अली शेर खुदा एक दफा बड़े बीमार हो गए थे, बड़े अलील हो गए थे, तो कुछ लोग तीमारदारी करने आए तो शेर खुदा की मोहब्बत में रो पड़े, हुजूर ये तो बड़ी सख्त कमजोरी है। तो आपने फरमाया फिक्र ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों? फरमाने लगे मैंने बीमारी से जाना ही नहीं दुनिया से। उन्होंने कहा उसकी वजह? उन्होंने कहा वजह ये है कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। ये मोबाइलों वाले बच्चे फिर बीच खड़े हो गए, बेटा नीचे बैठ जाओ जल्दी से, अल्लाह आपको सलामत रखे, फटाफट बैठो। नबी करीम की जुबान, सरकार तशरीफ लाए थे, मौला अली फरमाते हैं मैं एक दफा बीमार था तो हुजूर तीमारदारी करने आए, तो मैंने अर्ज की हुजूर शदीद बीमार हूं, दुआ फरमाइएगा। तो नबी करीम ने फरमाया अली आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी तो दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन होगी, फिर आप दुनिया से जाएंगे। माना क्या है? बीमारी से नहीं जाएंगे, जख्म लगेगा, शहादत हो, मैदान में जाए। तो हजरत अली कहने लगे बेफिक्र होके जाओ, ये मेरे महबूब का फरमान है, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ। तो मेरे अजीज, एक तो ईमान मजबूत था उन लोगों का, यकीन मजबूत था, ताकतवर था। हमारे यहाँ ना सबसे पहले हमें अल्लाह पर, आखिरत पर, अपनी आने वाली नस्ल को मजबूत ईमान दे के जाना, अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी दे के जानी। जब इनके यकीन मजबूत होंगे, अकीदे मजबूत होंगे तो अमल करना आसान होगा। दूसरी बात जो सहाबा में बड़ी ज्यादा पाई जाती है, जो हमने उनसे सीखनी है, सहाबा और अहले बैत में, वो हुजूर का हर हुक्म मानने में जल्दी करते थे। हम ना देर करते हैं, नमाज शुरू करने में भी देर है, दाढ़ी रखने में भी अभी देर है, हलाल हराम की तमीज शुरू करने में भी, नाराज ना होना, तारीखें देते हैं, कहते हैं बस वो फलाना काम हो जाए उसके बाद मैं ठीक हूं। ओ मेरे भाई, हम लेट हैं और मौत लेट नहीं करती। ओ पईयां दिस दियां कबरां ते जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जे आवदा, इधरों ते लखां गए। मौत बिल्कुल अपने वक्त पे आती है, लेट नहीं होती। हम लेट हैं, अमल करने में लेट हैं, दाढ़ियां सफेद हो रही हैं मेरी तरह के लोगों की, और उम्रें ऊपर हो रही हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं कर रहे कि वक्त हमारे हाथों से रेत की तरह निकलता जा रहा, हमें ख्याल ही नहीं आ रहा, हम वो ज़ौक नहीं पैदा कर रहे कि हमें जल्द अज जल्द अमल की तरफ बढ़ना चाहिए। छोड़ो बेटा, अजान सुने जी सारे दोस्त। तो सहाबा लेट नहीं थे, वो उनको जल्दी थी कि हुजूर का हुक्म आया है, जल्दी जल्दी मानो, जल्दी जल्दी, लेट ना करो। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी अपनी छत पर थे, दीवार ऊंची कर ली थी और छत तामीर कर रहे थे मकान, तो करीब से एक दूसरे सहाबी गुजरे, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? मैं तो जल्दी आ गया था मस्जिद से, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं बैठा था
حضور کی خدمت میں تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہے۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی۔ تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ وہ میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم لیٹ ہو گئے۔ اٹھ فریدہ ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئی تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدہ ستیا تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ نہ فریدہ ستیا تے چل میلہ ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ وہ لیٹ ہیں بھائی، ہم لیٹ ہیں، ہم نہ بہانے کرتے ہیں۔ ہم، آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم لیٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم حضور کے غلام ہیں نا۔ جلدی جلدی بولیں تو غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں، آپ ناراض ہیں۔ آپ نے غلام رکھا، خادم رکھا ہوا آپ نے، غلام ملازم، آپ اسے کہیں جا دکان سے دوڑ کے چینی لے آ، وہ کہے جلدی کیا ہے، ٹھہر کے لے آؤں گا، قبول ہے؟ تو یہ تسی آنکھو کہ میں روزیاں تو نماز شروع کرنی، یہ قبول ہے؟ عمرہ کارواں پھر میں نیکیاں، یہ قبول ہے؟ آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ، تو وہ آپ سے کہیں جناب 10 کلو کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، پہلے دانائی بتائیں، تو آپ بتائیں گے؟ غلام حکمتیں نہیں پوچھتے، وہ تو غلامی کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے۔ اوہ آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا ہے۔
فرماتے اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا. میں نے پوچھا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. بیٹا آپ نہ کرو، یہ ادھر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنا. آپ توجہ میری بات پر رکھیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا. نام کیا ہے؟ حضور جس نام سے کھاؤ گے کیا؟ تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھا لوں گا، غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی، میں نے کہا کوئی کمرہ پسند کر لو، کہاں رہو گے؟ کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے. فرماتے میں نے کہا سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے نا، تیرا انداز بڑا انوکھا ہے، تیری طرز بڑی عمدہ ہے. بٹھا دیں جی بٹھا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے. یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑ رہا ہے نا، آپ یہ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بات سنیں، وہ الگ بات ہے. کچھ مان لیتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سیانے ہوتے ہیں، نہیں بھی کئی دفعہ سنتے بات. تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر. تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک سے کہا، ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کان میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک مسجد کے دروازے میں تھے، کان میں آواز گئی وہیں. ایک ابھی اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی وہیں. نماز کے جمعے کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آپ حضور وہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، وہ تو ان سے کہا تھا. حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان تک کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا. ایسے دل دہن فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد برباد ہو جا. دے دے قربان کر دے، جان مال اولاد دے دے، پھر سنبھال کے نہ رکھ. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. صحابہ جلدی کرتے تھے. تیسری بات، آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی. اس گھر کی نہیں اس گھر کی پرواہ تھی. ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے، میرا گھر، میرا مکان، میرے بچے، کار، بنگلہ، کوٹھی. صبح کے اٹھے ہیں ہم، جو سویرے 5 بجے 5:15 اٹھ گیا تھا نماز کے لیے، وہ بتائے نا اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے لیے کتنے کام کیے اور اپنی آخرت کے لیے کتنے کام کیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا مزاج نہیں. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. چند روزہ دنیا کے لیے ساری تکو دو، آپ ضرور دنیا داری کریں. ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے، اسلام میں دین ہی دین ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں ہے، کورے ہیں کچھ دوست مینو کافی زیادہ. اسلام میں دنیا داری، روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے. رزق حلال کمانا دنیا، وہ کیا ہے؟ بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا، اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے. ماں باپ کا تو چہرہ مسکرا کے دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. یہ تو سارا دین ہے، دنیا تھوڑی ہے. ہم نے دنیا بنا لی ہے جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی. ہم نے دنیا بنا لی ہے جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے. ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا، اسلام میں سارا دین ہی دین ہے. او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، اتنی محبت سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے. خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی.
آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا۔ ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو۔ ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے۔ قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے، اور کسی کا لحاظ نہیں۔ جب وقت آئے گا جانا ہے، تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے، کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے۔ دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا۔ میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، اذان ہو گئی ہے، سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے، بس بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ فکر آخرت، ہماری قبر حشر ٹھیک ہو۔ میں دوستوں سے، یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چومنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، آپ جتنے بیٹھے میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا۔ ہاں، کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ گناہگار ہے کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کر۔ او خدا کے بندو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو، کم از کم میری طرح کے بندے کیا آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے، ہماری کوئی بات مانے، آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا، جا تجھے معاف کیا۔ لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹا ہی نہیں چھوڑا، ساری زندگی ہم نے یہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بن جاؤ۔ باہر نکلو اب ان چیزوں سے، اپنی آخرت کے لیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا، اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ یا رسول اللہ مرگی یا دعا کر دے، اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے اللہ شفائیں عطا کر دیتا۔ لمبی بات ہی کوئی نہیں، ذرا بس لعاب، او ہو، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی۔ اس پر درجنوں دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے دعا کر دے، تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے